السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ اس وقت امت مسلمہ فیس کر رہی ہے، انڈیویجولی بھی اور اگر ہم کلیکٹیولی بھی بات کریں تو اس میں بھی. فار انسٹنس اگر ہم بات کریں سب سے پہلے یہ لفظ امت، کیا اس وقت مسلمان ایک امت ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت امت ہے ہی کیا نہیں. مسلمان کو عربی لفظ امت مطلب مسلمان سب ملا کے اسے امت کہتے ہیں. تو ہے کیا نہیں امت؟ مسلمان تو ابھی ہے نا 25% دنیا میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے امت ہے کیا نہیں. امت ہے، وہ قرآن و حدیث کے قریب ہے کہ ادھورے وہ الگ بات ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جگہ درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو اس وقت ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے، اسپیشلی ان دا کیس پیلسٹائن اینڈ دا ہول مڈل ایسٹ سینیریو. سو ان دیٹ کیس اس کا قصوروار کون ہے اگر ہم دیکھیں اپنی اس امت کو؟ یہ قصور تو امت ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلفاء راشدین تھے، صحابہ تھے، بعد میں 8ویں صدی 9ویں صدی میں مسلمان ور آن دا ٹاپ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سب جگہ پیٹے جا رہے، سب جگہ دے آر بینگ ٹارگیٹڈ، سب جگہ ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور گئے. اگر ہم پھر سے قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وی ول بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ. اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علم سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن حدیث. بٹ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیا علم کی بھی ضرورت ہے، لیکن مور امپورٹنٹ ہے قرآن و حدیث سے دور ہونا. اگر آپ قرآن و حدیث سے قریب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور قرآن حدیث کو جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، تو وہ تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو پہلے گائیڈنس قرآن مجید میں دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اقرا پڑھو. اکثر مسلمان نہیں پڑھتے، اور پورا گائیڈنس ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے. تو پڑھتے تو اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے. تو پڑھنا ہے ضروری ہے، لیکن اللہ کے نام سے پڑھنا اور ضروری ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہے وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام. اللہ کے نام سے پڑھنا چاہیے. وہ علم اگر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو وہ علم آپ کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ کریں گے، آخرت میں بھی. جو علم آپ حاصل کرتے جو اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتا ہے، اس دنیا میں شاید بینیفٹ نہیں کرے، آخرت میں تو یوز لیس ہے. تو ہمارا مین ٹارگیٹ رہنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے آخرت. اللہ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا. آخرت چاہیں گے تو آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کے جتنے لیڈرز ہیں، یہ بات تو آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے آپ سے ڈسکس بھی کی ہوگی اور ہر جگہ ہے کہ جی اسلام میں ڈیموکریسی کا کیا تصور ہے. لیکن اسلام میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا کیا تصور ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جس میں ڈکٹیٹرز انسٹالڈ ہیں یا وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے ہیں یا پھر بادشاہ ہیں وہ بھی اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ڈکٹیٹرشپ کا، ون مین رول کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر ڈکٹیٹر بینیولنٹ ہے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں رول کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. ڈکٹیٹر مطلب میں جو بولوں گا صحیح. اگر وہ ڈکٹیٹر ہے اور قرآن و حدیث پہ 100% عمل کرتا ہے تو پرابلم کوئی نہیں ہے اسلام میں. باقی لوگ کو پرابلم ہے گا. جس طریقے سے حضرت عمر کی سیرت دیکھیں گے آپ رضی اللہ عنہ، سیکنڈ کیلف، ایک دم ڈکٹیٹر جیسے تھے، بول سکتے، لیکن قرآن حدیث میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں. تو لوگ ڈرتے تھے، اتنا شدت سے اسلام کی فالو کر رہے. لیکن خود کی زندگی دیکھیے، ایک دم سمپل، رات کو تہجد میں دعا کرتے تھے. تو ایسے ڈکٹیٹر جو قرآن و حدیث پہ 100% عمل کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور
رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار ہے اسلام میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں جی ووٹ ڈل جائے گا، پتہ چل جائے گا نیکسٹ ایئر اگر ان کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح آپ نے بات کی، ان کے سامنے تو ایک کرتا بھی ہوتا تھا تو اس کا سوال ہوتا تھا. اب ہم یہ سوال نہیں کر سکتے. سو واٹ از دا پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی آف اے مسلم لیڈر؟ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو کریں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شل ٹیسٹ ڈیتھ، ہر روح کو موت چکھنی پڑیں گی. فائنل ریکمپنس، تو فائنل حساب کتاب ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر جو شخص جنت میں جائیں گا اور آگ سے بچیں گا، نرک سے بچیں گا، جہنم سے بچیں گا، ہی سکسیزفل. دس لائف از بس پلین امیوزمنٹ. تو یہ قرآن کی آیت آپ کو جواب دیتی ہے کہ آخر میں تو اکاؤنٹیبلٹی یہاں ہو یا نہ ہو، وہ ڈکٹیٹر ہے، وہ ریگنگ کر رہا ہے. اور سب سے بہترین مثال آپ کو ملیں گی بنگلہ دیش میں. شیخ حسینہ کتنا ظلم کری تھی مسلمانوں پہ، کتنے مسلمانوں کو، ہزاروں مسلمان کو قتل کیا. جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہے اس سے زیادہ ظلم کیا مسلمانوں پہ. اور ووٹ کی بھی ریگنگ ہوتی تھی، 80% 90% جیت جاتی تھی. وہ ریگنگ ہے، تھوڑی ووٹ میں معلوم پڑتا ہے ووٹ میں ریگنگ کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مکر مکرو اللہ خیر الماکرین، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 54 54 کہ انہوں نے پلان کیا، اللہ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان اللہ ہے.